الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذرا سوچئے چند لمحوں کے لیے، اگر آپ میں سے کسی کی پیشی ہوگی عدالت میں، جج جو ہے وہ اس کیس کو خود بھی اچھی طرح جانتا ہے، تمہارے قصوروں سے، تمہاری کمزوریوں سے بھی وہ واقف ہے۔ پھر جب آپ اس کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں تو گواہ بھی آپ کے خلاف وہاں کھڑے ہوتے ہیں، ایک گواہ، اس کے بعد دوسرا گواہ، اس کے بعد تیسرا گواہ، اس کے بعد چوتھا گواہ۔ جج خود بھی دیانتدار ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ آپ مجرم ہیں، وہ خیانت کرنے والا نہیں، اور اسے جب گواہوں کی ضرورت پڑے تو گواہ بھی اسے مل جاتے ہیں آپ کے خلاف۔ ذرا سوچیں آپ کی حالت یا میری حالت اس وقت پھر کیا ہوگی جب ہم جج کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہمارے خلاف گواہ بول رہے ہوں گے۔ اس تھوڑے سے اس منظر کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد سوچیں کہ ایک دن ہوگا ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ جانتا ہے ہم نے کیا کیا ہوگا، پھر ہماری گواہی کون دے گا، کیسے دے گا؟ کوئی ایک دے گا، دو دیں گے، کتنے دیں گے؟ ہم جو سوچتے ہیں ہمارے ذہن میں بس صرف یہ ہے کہ بس کرامن کاتبین ہیں، وہ ہمارے خلاف وہاں گواہی دیں گے، صرف وہ دیں گے۔ لیکن قرآن جو کہتا ہے وہ کہتا ہے صرف کرامن کاتبین ہی گواہی نہیں دیں گے، بلکہ وہاں اور بھی دینے والے ہوں گے، گواہی دینے والے۔ ان گواہوں کے بارے میں آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے اور اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ سے کہیں گے کہ ایک دن ہوگا جب کھڑا ہونا ہوگا اللہ کی عدالت میں اور پھر گواہی پیش ہوگی۔ سب سے پہلے جس گواہی کا ہم ذکر کریں گے وہ ہے یہ زمین، ارض۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے یومئذ تحدث اخبارها، وہ دن ہوگا
جب یہ زمین بیان کرے گی، خبریں بیان کرے گی، تو حدث بیان کرے گی اخبارہا، اپنی خبریں. کیوں کرے گی بیان؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا. یہ زمین کیا خبریں بیان کرے گی، اس چیز کو آپ نے سمجھنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے. تو آپ نے فرمایا کہ اس روز یہ زمین وہ تمام حالات بیان کرے گی جو اس کی پیٹھ پر ہوئے ہوں گے، جو اس کی پیٹھ پر جو کام بھی ہوئے ہوں گے یہ وہ بیان کرے گی. مختلف روایات ہیں، میں صرف ایک روایت کو لے رہا ہوں. یہ زمین، اس کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاتا ہے. جس زمین کے لیے بڑی محبت ہوتی ہے ہمیں، اس کے لیے ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. 1 انچ پر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے ہمارے پڑوسی کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ. اس دن سب سے پہلے اس ایک شہادت کی پہلے ہم وضاحت کریں گے کہ یہ زمین کس کس قسم کی شہادت دے گی، کیا بتائے گی. یہ زمین کہے گی اس دن کہ میری مٹی سے اس نے جو اینٹیں پکائی تھیں، ان اینٹوں سے جو مکان اس کا بنا تھا، اس مکان میں کیا ہوا تھا. کیا وہاں کوئی حرام کاری تو نہیں ہوئی تھی، کوئی غلط چیز تو نہیں ہوئی تھی، وہاں ڈانس ڈھول دھماکہ بجنے تو نہیں بجتا تھا. کیا ہوتا تھا؟ جائز کام ہوتے تھے اس کے اندر یا کیا نہیں. یہ زمین بتائے گی. یہ زمین بتائے گی کہ اللہ تو نے مجھے اس کے سپرد کیا تھا، اس میں صرف اس کا حق نہیں تھا، اس کی بہن کا بھی حق تھا. یہ زمین بتائے گی کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا. میں کسی کے حصے میں آ رہی تھی اور اس نے اپنے حصے میں مجھے زبردستی رکھا تھا، یہ مجھ پر قابض بن بیٹھا تھا. یہ زمین کہے گی کہ میری پیٹھ پہ اس نے ایک ایسا مکان بنایا، ایک ایسی دکان بنائی جس دکان میں یہ شراب فروخت کرتا تھا، جس دکان میں یہ چرس اور گانجا فروخت کرتا تھا. اس نے ایسی دکان بنائی جس میں یہ سودی کاروبار کرتا تھا. اس نے ایسا مکان بنایا جس میں اس نے کلب، ڈانس کلب اور دوسری چیزیں کھولی تھی. یہ زمین سارے یہ حالات بیان کرے گی. یہ زمین بتائے گی کہ میری پیٹھ پر چل کر یہ جاتا تھا اور کیا کیا کام کرتا تھا، کس کس قسم کے گندے کام کرتا تھا. اور یہی زمین بتائے گی کہ میری پیٹھ پر چل کر یہ جاتا تھا، 2 بھائیوں کے درمیان صلح بھی کرواتا تھا. میری پیٹھ پر چل کر جاتا تھا، یہ مسجد کے لیے آتا تھا. یہ گواہی بھی دے گا. ایک شخص جو مسجد سے دور رہتے تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد کے پڑوس میں رہوں، قریب رہوں، مسجد کے قریب رہنا مجھے پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے جو قدم آتے ہیں یہ ریکارڈ ہوتے ہیں، ہر قدم کے بدلے میں تمہیں نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ زمین گواہی دے گی، جہاں جہاں سے آپ چل کر آتے ہیں وہ ساری زمین کہے گی میرے اوپر سے چل کر یہ مسجد آیا کرتا تھا، صبح شام 5 وقت. اس نے ترک کر دیا وہ ارادہ کہ میں ٹھیک ہوں، دور ہی ہوں، جتنی چل کر آؤں گا اتنی زیادہ زمین میرے حق میں گواہی دے گی. یہ زمین گواہی دے گی کہ فلاں شخص کے قبضے میں تھی، لیکن اس نے مجھے اللہ کا گھر بنانے کے لیے وقف کیا تھا. یہ زمین کہے گی اس نے مجھے مدرسے کے لیے وقف کیا تھا. یہ زمین کہے گی
کہ اس نے مجھے جائز استعمال کر کے مجھ سے جو کرایہ اسے ملتا تھا یہ وہ وقف کرتا تھا فلاں ادارے کے لیے، فلاں یتیم خانے کے لیے، فلاں مسکین، فلاں غریب میں یہ روٹی کھلاتا تھا اس پیسے سے. گویا یہ زمین جو ہے اس کو اسے پوری خبر ہے، یہ ایسی گواہ ہے، یہ ایسی شہادت دینے والی ہے کہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہماری بڑی ہمدرد ہے، اس کے لیے ہم مرتے ہیں، لیکن یہ ہمارے خلاف گواہی دے گی. ہاں اچھا کیا ہوگا تو ہمارے حق میں گواہی دے گی، اور اس پر ہم نے برے کام کیے ہوں، کسی کی غیبت کی ہو، کوئی فتنہ اور فساد پھیلایا ہو، کوئی فساد کی بات کی ہو، یہ زمین گواہی دے گی. یہ زمین کہے گی کہ اس نے میری پیٹھ پہ فلاں بات کی تھی، فلاں گندی بات کی تھی، فلاں گالی دی تھی، فلاں شخص کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، یہ ظلم کیا تھا. اچھی باتیں بھی بیان کرے گی. سب سے پہلی گواہی یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، ذرا سمجھیے، آپ ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی اس سے. کس قسم کا اگر آج سے پہلے 1400 سال پہلے اگر کوئی شک بھی کرتا، کوئی جو ایمان والا نہ ہو اگر شک بھی کر سکتا تھا کہ کیسے ممکن ہے، آج کوئی اس قسم کا شک نہیں کر سکتا. آج تو ایک انسان اس قسم کی چپ آپ کے اندر ڈال سکتا ہے کہ آپ جو بھی کہیں، جو بھی کریں، وہ برابر اسے خبر پہنچ جاتی ہے. تو اللہ کے لیے کون سی مشکل ہے کہ زمین کے اندر اس قسم کا سسٹم اس نے رکھا ہو. اس ہوا کے اندر کیا ہے، کس قسم کی چیزیں. بہرحال یہ ایک پہلی گواہی جو میں نے کہی آپ کے سامنے، یہ ہے زمین. اسی زمین پہ آپ رہتے ہیں، یہ در و دیوار کچھ بھی ہے یہ گواہی دے گی. جو بھی آپ نے کیا ہوگا، کیا اس زمین کے ساتھ کیا ہے اور کیا اس زمین کی پیٹھ پر تم نے کیا ہے، برابر اللہ کے سامنے یہ بیان کرے گی. دوسری گواہی جو ہوگی، وہ دوسرے گواہ وہ ہوں گے ہمارے اعضائے بدن. ہمارا ہاتھ ہے، ہمارے کان ہیں، ہماری آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی اس روز. یہ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر 65 میں ہے یہ، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. آج کے دن ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے اور ہم سے باتیں کریں گی ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے، مسکرائے. مسکرانے کے بعد صحابہ سے پوچھا آپ کو معلوم ہے میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں اس بات پہ، اس کلام پہ مجھے ہنسی آئی کہ میدان حشر میں ایک شخص اللہ سے کہے گا کہ آپ نے مجھے ظلم سے پناہ دی ہے. کہ ہاں. کہا میری ایک گزارش ہے. کہو. کہ میں چاہتا ہوں کہ گواہی میرے اندر سے لی جائے، وہ مجھ ہی سے گواہی لی جائے، میرے اعضاء سے گواہی لی جائے. میں باہر کے گواہوں کو چھوڑ کر چاہتا ہوں کہ میرے اندر سے گواہی لی جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ مہر لگا دیں گے اور پھر حکم کریں گے اعضاء کو. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی الیوم نختم علی افواہہم، کہ جب زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور یہ ہاتھ، پیر، انسان کی یہ کھال یہ گواہی دے گی. اور اس کی وضاحت آئی ہے سورہ حامیم السجدہ میں. کیا ہے ذرا ٹھیک طرح سے سنیے کہ وہ گھڑی آنی ہے، اللہ کے سامنے ہوں گے اور گواہی پیش ہو رہی ہوگی. زمین الگ گواہی دے گی اور اس کے بعد اب ہمارے اعضاء
فرمایا حتی اذا ما جاؤہا، یہاں تک کہ جب اس کے قریب لائے جائیں گے، پہنچیں گے وہاں جہنم کے قریب، شاہد علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ شاہدہ کے ساتھ جب علا آتا ہے تو خلاف گواہی ہوتی ہے، شاہدہ کے ساتھ جب ہم الا کہتے ہیں تو اس کے حق میں گواہی، اتنا فرق ہے الا اور علا میں۔ فرمایا شاہد علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے، سمعہم، ان کے کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، و جلودہم، ان کی کھالیں، بما کانوا یعملون، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا برابر وہ سب بول دیں گے۔ وقالو، اور یہ کہیں گے اس وقت، لجلودہم، اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی سکن سے، چمڑے سے کہیں گے یہ، لما شہدتم علینا، تم ہمارے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ ہم تو تمہارے آرام کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے، میں جو کر رہا تھا تمہارے ہی آرام کے لیے کر رہا تھا، سر کے لیے، جسم کے لیے، پیر کے لیے، میں سب کچھ تمہارے لیے کر رہا تھا، تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہے ہو؟ قالو، تو جواب ملے گا، یہ اعضا جواب دیں گے، انطقنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا کی، الذی، وہی اللہ جس نے انطق کل شیء، ہر چیز کو گویائی عطا کی ہے، ہر چیز کو گویائی عطا کرنے والا وہی اللہ ہے، اسی نے ہم کو بھی گویائی عطا کی۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اسی نے تمہیں پہلی مرتبہ بھی پیدا کیا تھا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ ہمارے اعضا جواب دیں گے، یہ آنکھ بتا دے گی، کہا جائے گا اس آنکھ سے کہ اے آنکھ، تو عورتوں کو تو دیکھتا تھا گھور گھور کر، لیکن کبھی قرآن کو تو دیکھتا نہیں۔ ان کانوں سے کہا جائے گا گانے تو سنتے تھے، گیبتیں بھی سنتے تھے، جھوٹ بھی سنتے تھے، انسانوں کی باتیں بھی سنتے تھے، مگر قرآن سننے کے لیے تم تیار نہیں ہوتے تھے۔ اور اس زبان سے کہا جائے گا کیا کچھ نہیں بولا تم نے اس زبان سے، مگر قرآن بولنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے تمہیں وقت نہیں تھا، تم نے اپنی زبان کو استعمال نہیں کیا۔ تو دیکھیں اس دل سے کہا جائے گا کہ تمہارا دل لگتا تھا، اے دل تجھے بڑا سکون اور قرار ملتا تھا جب کہیں گانے بجانے کی محفل ہوتی تھی، جب دوستوں کی محفل میں بیٹھتے تھے بڑے قرار سے بیٹھتے تھے تم، لیکن جب مسجد میں ہوتے تھے تمہارا پتہ نہیں کیا ہو جاتا تھا، جیسے تم پنجرے میں بند ہوتے تھے، تم اللہ کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، تمہیں دل ہی نہیں لگتا تھا کہ تمہارا کیا ہے یہ دل۔ اور اسی طرح سے ایک ایک عضو سے بات ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیا کیا ہے، اور وہ جواب دے گا۔ اور اس کے بعد یہ گواہی، پہلی گواہی زمین کی گواہی، اور دوسری گواہی اعضائے بدن کی گواہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دیکھا گیا ایک بار تنہائی میں وہ اپنی زبان کو مروڑ رہے تھے، دیکھا گیا کہ کیا بات ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں ذرا زبان کو سزا دے رہا ہوں، اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ تم خاموش رہو۔ یہ زبان جو ہے اس کی ہر بات جو ہے نوٹ کی جاتی ہے، وَمَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، جو بات بھی زبان پہ آتی ہے ایک حاضر باش چاق و چوبند فرشتہ اسے نوٹ کرتا ہے، اور جب وہ نوٹ کرے گا اسے اس دن سامنے رکھا جائے گا، اقرا کتابک، پڑھ لے ذرا اپنی کتاب۔ جو یہاں بالکل نرا ان پڑھ بھی ہوگا وہ بھی پڑھ لے گا، وہ نہیں کہہ پائے گا مجھے نہیں آتا ہے، کہا پڑھ۔ جو چاہتا ہے کہ وہاں اس کتاب میں کیا پڑھنا چاہتا ہے، آپ کیا چاہتے ہو اس کتاب میں پڑھنا، جو چاہتے ہو وہ یہیں پہ لکھو۔ آپ وہاں چاہیں گے کہ اچھی باتیں لکھی ہو، لیکن جب آپ اچھے کام کریں گے ہی نہیں تو وہ اچھا کیسے لکھا جائے گا؟
اقرا کتابک، پڑھ تو اپنی کتاب۔ اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ اسی کتاب کو دیکھ کر وہ پھر سب کو بتائیں گے ہاؤم اقرؤ کتابی، آؤ آؤ میرے دوستو آ جاؤ، ذرا پڑھو ذرا میری یہ کتاب، دیکھو ذرا میں کیا لکھ کے آیا۔ جو کام ہم نے کیے ہوں گے ہاتھوں سے، زبان سے، جس عزم سے بھی جو کام کیا ہوگا وہ لکھا جا رہا ہے، اور یہ اعضائے بدن گواہی دیں گے۔ تیسرے جو گواہ ہوں گے، یعنی جو اللہ کی عدالت ہے، اللہ کے سامنے زمین گواہی دے رہی ہے ہمارے خلاف، اور فرشتے گواہی دے رہے ہیں، یہ ہمارے اعضائے بدن گواہی دے رہے ہیں۔ اور تیسرے گواہ اب فرشتے ہیں، جن کو آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین وہی فرشتے ہیں جو جانتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو، وہ برابر نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا ایک شخص وہ تنکا اٹھا رہا تھا مسجد سے، یعنی گندگی صاف کر رہا تھا۔ جب اس نے وہ اٹھایا تو پیارے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا تھا جس وقت یہ شخص تنکا اٹھا رہا تھا، یہ گندگی اٹھا رہا تھا مسجد سے، ایک فرشتہ اس کے اس عمل کو لکھ رہا تھا۔ آپ جب مسجد کی طرف چلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، جب چلتے ہیں آپ کو لکھا جاتا ہے، وہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں۔ آپ جب دیر سے آنے کی نیت کرتے ہیں، کہتے ہیں جائیں گے آخر پہ زیادہ دیر مسجد میں نہ بیٹھنا پڑے، اس چیز کو بھی لکھا جاتا ہے کہ انہیں مسجد میں بیٹھنا پسند نہیں، کہتے ہیں اتنی دیر دکان پہ بیٹھیں گے، بس اللہ اکبر جب سنیں گے تو پھر مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور ہم احسان رکھیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہم تو آئے تھے، ہم نے تو نماز پڑھی تھی۔ یہ سب چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ آپ کا دل گواہی دے گا آپ کے خلاف کہ تمہارا دل کیا سوچتا تھا۔ یہاں میں کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، میں تمہارے سامنے کچھ اور کہوں گا، ارادہ کچھ اور ہوگا، لیکن اللہ کے سامنے زبان بند کر دی جائے گی، مہر لگا دی جائے گی، اور دل خود بولے گا کہ میں کیا سوچ رہا تھا، میرا ارادہ، میری نیت کیا تھی، یہ دل خود بتا دے گا۔ تو فرمایا یہ تیسرے گواہ جو ہوں گے وہ کرامن کاتبین ہوں گے، جو ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ایک ایک چیز کو وہ نوٹ کرتے ہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد چوتھا گواہ کون ہوگا؟ تین آپ نے سنے نا جو اللہ کی عدالت میں، پہلے پھر سن لیجئے اس جو نقطے کو جو میں نے آغاز میں کہا تھا کہ اگر آپ عدالت میں ہوں گے، جج انتہائی دیانتدار ہے، وہ غلط فیصلہ کرنے والا نہیں ہے، اور اسے علم بھی ہے کہ تم غلطی پر ہو، اس کے بعد تمہارے خلاف گواہی بھی اسے ملتی ہے، ایک گواہ نہیں 4 گواہ آتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، وہ گواہی دے رہے ہیں، پھر کیا عالم ہوگا اس وقت۔ اور اسی بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور اللہ سے زیادہ اور کوئی عدل کرنے والا نہیں، انصاف کرنے والا نہیں۔ انہ لیس بظلام للعبید، وہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ وہ اگر مظلوم کی داد رسی نہ ہو اور ظالم کو ظلم کی سزا نہ ملے، یہ ظلم ہے، تو اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا۔ اگر کسی نے یہاں پہ ظلم کیا ہے، ظالم کو سزا نہ ملے، یہ بھی ظلم ہے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کریں گے، وہ ظالم کو ظلم کی سزا دیں گے، اور مظلوم کی داد رسی کی جائے گی۔ تو چوتھے گواہ جو ہیں وہ ہے خود حضرت اللہ جل شانہ، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی ہے اللہ کی گواہی، اللہ خود ہی شاہد ہیں، کافی ہے وہ ان کو پوری خبر ہے،
وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ بصیر ہے، وہ رقیب ہے۔ یہ نام آپ نے بتائے ہیں مختلف مقامات پہ قرآن پاک میں۔ وہی علیم ہے، وہی خبیر ہے، وہی بصیر ہے، وہی الرقیب ہے۔ بہت سارے نام ان کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وہ لطیف الخبیر، ایک جگہ فرمایا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ فتکن فی صخرۃ او فی الارض او فی السماوات والارض یأتی بہا اللہ جمیعا۔ اے بیٹے یاد کرو جب لقمان نے کہا، اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، جب اس نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو، اور وہ ہو کہاں؟ صخرۃ، کسی چٹان پہ، یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، جہاں بھی ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو نکال لے آئے گا۔ اب یہی اندازہ کریں ہمارے لیے کوئی چیز کہیں اندھیرا ہے، اس سمندر کی گہرائی میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں ہو بالکل رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز، اندھیرا ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے اندھیرا نہیں۔ کسی چٹان میں کوئی چیز ہو، سیاہ چٹان ہو، اور اس سیاہ چٹان میں کوئی سیاہ چیز ہو رائی کے دانے کے برابر، اس کو بھی وہ جانتا ہے، وہاں سے بھی وہ لے آئے گا، آسمانوں میں کہیں بھی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتر شاہد اور کون ہو سکتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ چیزیں چار گواہوں کو یاد رکھیے کہ یہ چار گواہ ہوں گے، خود اللہ کی عدالت میں ہم ہوں گے اور ہمارے خلاف یہ گواہی دیں گے۔ یہاں کیا ہم کہتے ہیں، ہماری زبانیں چلتی ہیں کینچی کی طرح، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں، لیکن نوٹ کیا جا رہا ہے، فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، زبان خود بولے گی، یہ در و دیوار نوٹ کر رہے ہیں، یہ زمین نوٹ کر رہی ہے، اور اللہ خود نوٹ کر رہا ہے۔ ہماری زبان سے کیا ادا ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے کیا دیکھا جاتا ہے، ہمارے کانوں سے کیا سنا جاتا ہے، اور ہمارے ہاتھ کیا کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کسی سے بھی وہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی کتنا ہو، وہ دن کتنا سخت ہوگا۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ محبوب ساتھیوں کو بھی یہاں سزا دیا، معلوم ہے۔ ایک صحابی آتے ہیں، ان سے بدکاری ہوئی تھی، سزا دی کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں تھا، سنسار کیا گیا۔ ایک اور صحابیہ آتی ہے، ان کو سنسار کیا گیا، کہ سبب جان دیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کئی بار یہ واقعات آئے۔ ایک اور صحابی تھے، وہ بہت زیادہ ہنسانے والے صحابی تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعیمان ان کا نام تھا۔ وہ ہنساتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کا اپنا حساب تھا، وہ چاہتے تھے کہ ہر شخص یہاں آتا ہے تو صرف اداسی کی باتیں، پریشانی کی باتیں، مشکلات، یہ وہ چاہتے تھے ذرا میں حضور کا دل بہلاؤں گا تھوڑی دیر کے لیے، کوئی ہنسی کی بات کرتے تھے۔ ایک بار آپ آتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایک دیہاتی آیا، کہیں دور سے ایک گاؤں کا شخص آیا، اس نے باہر اونٹ رکھا، باندھ کر خود چلا گیا اندر مسجد نبوی میں۔ یہاں سے صدیق اکبر آئے، انہوں نے کہا اس شخص سے کہا، نعیمان اس کا نام تھا، یہ مشہور ہنسانے والے کے نام سے، کہ دل کرتا ہے اس اونٹ کو کھائیں گے ہم، اس اونٹ کو کھانے کا دل کرتا ہے۔ اس نے کہا ابھی حاضر کر دوں گا۔ انہوں نے 4 آدمی کو پکڑا، اس اونٹ کو ذبح کیا۔ جب اندر سے وہ دیہاتی نکلتا ہے، وہ دیکھتا ہے اس کا اونٹ ذبح ہوا ہو تو وہ رو رہا ہے، وہ جاتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھیوں نے تو میرے اونٹ کو ذبح کیا۔ وہ آپ باہر آئے، بھائی کس نے یہ ایسا کیا ہے، کون ہے یہ؟ تو لوگوں نے کہا کہ فلاں ہے۔ آپ خود نکلے تلاش کرنے کے لیے۔ آپ تلاش کرتے کرتے پہنچے ایک گھر میں، ایک انصاریہ کے گھر میں۔ یہ وہاں گیا ہوا تھا، وہاں ایک گھڑا تھا، گھڑے میں رہا، اوپر سے گھاس ڈال دیا اور اس کے اوپر چارپائی رکھ دی۔
اس سے کہا بتانا نہیں کسی کو. جب حضور پہنچے وہاں پہ کہا یہاں تو نہیں آئے, ایمان تو یہاں نہیں آئے. آپ نے زبان سے زور سے بولا نہیں یہاں نہیں آئے, مگر ہاتھ سے اشارہ کیا کہ فلاں جگہ ہے. ہٹائی گئی چارپائی, گھاس ہٹائی گئی, تو جب وہاں سے نکلتا ہے اس کا پسینہ اسے آ رہا ہے اور گردہ لگا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا وہ گردہ ہٹاتے ہیں, اس کا پسینہ صاف خود کرتے, اور کہتے ہیں بھئی کیا ہوا, تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ دل کرتا ہے اس کو کھانے کا. تو آپ نے اس دیہاتی کو اس اونٹ کی رقم دے دی. ایسا نہیں ہے کہ اس قسم کا آپ کہیں گے ایسا کیوں کیا, کیا یہ جائز ہے, کیا یہ درست ہے؟ وہ شخص جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام میرے اس فعل سے ناراض نہیں ہوں گے, بلکہ اس کی قیمت ادا کریں گے, دیہاتی کا بھی نقصان نہیں ہوگا, اور تھوڑی دیر کے لیے وہ ان کی دل بہلائی بھی ہوگی. بڑا پیار کرتے تھے اس سے حضور علیہ السلام. اس میں ایک قصور تھا, کبھی کبھی یہ شراب پیتے تھے, اور جب شراب کی باری ایک بار آئی کہ انہیں شراب پی رکھی تھی, تو حضور علیہ السلام نے اس اپنے پیارے صحابی کو, جو بہت محبت اس سے کرتے تھے لیکن چونکہ غلطی کی تھی, اس پر حد جاری کر دی, اس کو سزا ملی. اس اپنے خاص مشفق, غلطی ہو گئی, کہا اس کی سزا اس کے مل کر رہے گی شراب کی, کیونکہ ورنہ اس کو وہاں ملے گی, وہ زیادہ سزا ہوگی خطرناک وہاں کی. اس کو سزا دی گئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ تکلیف دیتا ہے, بار بار یہ اس قسم کی اس کو سزا ملتی ہے, اس قسم کی غلطی کرتا ہے, یہ حضور کو تنگ کرتا ہے, لعنت ہو اس پر. جب حضور نے سنا تو آپ نے ٹوکا اسے, عمر اس کو آپ نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور یہ بدری صحابی ہے, اس نے بدر میں جنگ کی ہے ہماری طرف سے, اور بدری صحابہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم جو بھی اب کرو گے تمہاری مغفرت ہو گئی, تمہارے لیے کوئی نہیں ہے. یہ خاص صحابہ تھے, کیونکہ جن کا یہ رول ہوتا ہے, جو آغاز میں اللہ کے دین کے سپاہی بنتے ہیں, ان کے لیے خاص قسم کا پروٹوکول ہوتا ہے, ان کے لیے خاص قسم کی رعایتیں ہوتی ہیں. اس وقت بھی جو آگے بڑھے گا اس دین کو غالب کرنے کے لیے, اس دین کی مدد کرنے کے لیے, اس وقت بھی اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے جو آگے بڑھے گا, جو سب سے پہلے آئے گا, قرآن کی طرف آئے گا, نبی اکرم علیہ السلام کی طرف آئے گا, جو پہلے آئے گا اس کا اجر کچھ اور ہے, جو بعد میں آئے گا اس کا اجر کچھ اور. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں کی سزا, وہاں کی جو تپش ہوگی آگ کی وہ کیسی ہوگی, وہاں کی عدالت کیسی ہوگی. وہاں سے پہلے ہی حضور نے اپنے پیارے ساتھیوں کو بھی اسی لیے سزا دی, سزا بھی دی کیونکہ معلوم تھا کہ آگے کہاں جانا ہے. تو وہ ہم نے اور آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے. ایسی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے جہاں صرف کوئی ایک یا دو گواہ نہیں ہوں گے, وہاں یہ زمین گواہی دے گی, بول پڑے گی زمین, فرشتے بول پڑیں گے, ہمارے اعضا بول پڑیں گے, جن کے ساتھ جن انسانوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی وہ بھی گواہی دیں گے. یہ پانچویں گواہی ہے, جن کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ دعویٰ دائر کریں گے, وہ مدعی ہوں گے, گویا وہ بھی گواہ ہیں. اور پھر سب سے بڑھ کر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم آج ہی جو ہمارے لیے ہے, حضرت ابو بکر عیاش ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. جب آپ کی آخری گھڑی تھی, ان کی بہن آتی اور روتی ہے. جب وہ رو رہی ہے تو ابو بکر نے ان سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ نے کہا کہ میں آپ کے لیے رو رہی ہوں, آپ اس دنیا سے جا رہے ہیں, میں آپ کے لیے رو رہی ہوں. انہوں نے کہا دیکھو اگر رونا ہے تو اپنے لیے رو. کہا میں اس دن کے لیے 60 سال سے رو رہا ہوں, اب مجھے رونے کی ضرورت نہیں ہے, اب میری ساری تکلیفیں ختم, اب میری ساری پریشانیاں ختم, اب میرے لیے آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. لہذا وہ دن آنا ہے, اس دن کے لیے آج ہی سے رو. کوئی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, کر لو برداشت, رو آپ, اس دن رونا نہیں پڑے گا.
ابو بکر نے اس سے کہا اپنی بہن سے کہ میرے لیے نہیں، مت رو، رونا ہے اپنے لیے رو، اس دن کے لیے تو میں 60 سال سے رو رہا ہوں، اب مجھے رونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا، لہذا اس دن کے لیے تیاری کرو، پھر ہنسنا ہی ہنسنا ہوگا، خوشی ہی خوشی ہوگی۔ اگر آج ہم ہنستے رہیں گے، بجاتے رہیں گے، ناچتے رہیں گے، مست رہیں گے، تو پھر آگے رونا ہی رونا پھر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے عقل سے کام لینے کی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔